السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ میاں آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ سب کی سب نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ نے انسانوں کو بنایا، چرند پرند جانوروں کو بنایا، اور اللہ نے اس کے ساتھ ایک ایسی مخلوق کو بنایا جو انسان اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں جانور دیکھ سکتے ہیں لیکن انسان اپنی آنکھوں سے نہیں، ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے لیے روحانی علم کا ہونا یا کچھ ایسے ہٹے ہوئے پردوں کا آنکھوں سے ضروری ہوتا ہے کہ وہ پردے ہٹ جائیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھ سکیں یا وہ چیزیں خود ظاہر ہوں۔ اور اس مخلوق کا نام ہے جنات، جنہیں جن، چڑیل، جنات اس طرح کے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ بے شک جیسے اچھے انسان برے انسان ہیں، اسی طرح اچھے جنات اور برے جنات ہیں، لیکن یہ سمجھ پانا بہت مشکل ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے۔ جیسے کہ انسانوں میں ہوتا ہے کہ باہر سے اور اندر سے اور، سیم ویسے ہی ہے کہ ہم پہچان نہیں سکتے کسی کو اس کے ظاہری روپ سے، یا اور ایسی چیز کو تو بالکل بھی نہیں جان سکتے کہ جو ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے کبھی نظر بھی نہیں آئے۔ تو یہ کہانی کچھ ایسی ہے کہ یہ میری خود کی بہت قریبی دوست کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو ہوا کچھ ایسے تھا کہ میری ایک دوست تھی، ہم لوگ اسکول میں اکٹھے پڑھتے ہوتے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک کہانی سنائی تھی، آج میں آپ لوگ کے ساتھ وہ کہانی شیئر کروں گی۔ اور اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی مزے کی کہانیاں ہیں یا جو واقعات آپ کے ساتھ پیش آئے ہیں تو آپ مجھے میرے جی میل آئی ڈی پر انہیں سینڈ کر مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، پھر میں انہیں شارٹ آؤٹ دوں گی اپنی ویڈیوز پہ۔ تو بات کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ وہ وقت ایسا تھا کہ ان کے جو والد ہیں وہ مطلب کاروباری شخص تھے، ظاہری سی بات ہے، والدہ بھی ان کی کاروباری عورت تھیں، وہ بھی کام کرتی تھیں اور بابا بھی کام کرتے تھے۔ تو وہ پہلے تو جوائنٹ فیملی میں سارے رہتے تھے، لیکن بچے بڑے ہوئے تو خیر انہوں نے کہا کہ ہم لوگ سپریشن کرتے ہیں، اپنا گھر لیتے ہیں، بچے بھی ہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنا گھر چینج کرنے کا سوچا۔ ان کے بابا نے بہت جگہ مطلب دیکھا کہ اچھی سوسائٹی میں اچھی جگہ انہیں گھر مل جائے۔ ان کے بابا کو نا پھر ایک ان کے دوست تھے، انہوں نے ایک گھر سجیسٹ کیا، وہ لاہور میں واقع علامہ اقبال ٹاؤن میں وہ واقعہ گھر ہے، میں آگے ڈیٹیلز نہیں دے سکتی۔ تو وہاں پر وہ گھر واقع تھا، وہ بہت بڑا گھر تھا، بہت زیادہ بڑا گھر تھا، اور بہت اچھا بڑا کچن، کشادہ کمرے، 2 منزلہ گھر تھا، اس کی چھت تھی، اور مطلب بالکل رہنے کے لائق اور بہت عمدہ بنا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے سوچا، ان کے پاپا نے جب گھر بتایا کہ ایسے ایسے مجھے مکان مل جائے، اور اچھا مکان ملا، وہ 1 کنال کا گھر تھا پورا، اور اچھی پرائز میں انہیں بہت کم قیمت میں ملا تھا۔ ان کی والدہ نے کہا کہ دیکھیں کتنی کم قیمت میں مل رہا ہے، یہ تو مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، کیا پتہ کوئی فالٹ ہو یا کوئی ایسی بات ہو، ان کے ذہن میں آئی۔ لیکن ان کے پاپا نے کہا نہیں یار، میرے جاننے والے ہیں، سارا میں پتہ کر کے آیا ہوں، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ان کی کوئی ہسٹری نہیں ہے یا کوئی رولا شولا نہیں ہے۔ خیر ٹھیک ہے، ان لوگوں نے وہاں سے شفٹ ہوئے، وہاں پہ اچھی گزری، پہلی رات ان کی اچھی گزری، مطلب ہفتہ سمجھنے کہ ان کا اچھا گزرا۔ اچانک سے نا ایک دن یہ واقعہ ہوا کہ انہوں نے نا، ان کی والدہ نے، گھر میں مہمان آئے ہوئے تھے، ان لوگوں نے نا پھر ظاہر سی بات ہے بریانی بنتی ہے، کھانے بنتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں بنتی ہیں، اس کے ساتھ انہوں نے میٹھے میں کھیر بنائی۔ تو ان لوگوں نے کھیر بنا کے نا ڈھک میں کچن میں رکھ دی کہ چلو آفٹر ڈنر جو ڈیزرٹ ہوگا وہ سرو کریں گے ہم۔ خیر ان لوگوں نے پھر جب وہ کھیر کے پاس گئے ہیں، انہوں نے دیکھا تو وہ، آپ یقین کریں کہ وہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ کھیر کے اندر 2 چھپکلیاں گری ہوئی ہیں، اور وہ واضح نظر آ رہی ہیں کہ ایک چیز ڈھکی ہوئی کچن میں پڑی ہے۔ خیر انہیں لگا کہ بچوں نے ہٹا دیا، ان لوگوں نے اس چیز کو ٹوٹلی اگنور کیا، بالکل ہی اگنور کیا، انہوں نے کہا ایسے ہی ہو گیا ہوگا۔ پھر ایک دن آپ کہانی میں سمجھ لیں کہ 3 بھائی بہن ہیں، 2 بہنیں 1 بھائی، بہن بڑی ہے، اس کے بعد بھائی ہے، پھر میری سہیلی ہے، میری دوست ہے۔ اچھا جو چھوٹی بہن ہے نا، سب سے چھوٹی جو بہن ہے، اب ان کی نا گلی تھی، جیسے گھر کی گلی ہوتی ہے، پھر اس کی ونڈو تھی، اس گلی کے اندر نا وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اس گلی کی کھڑکی نا
ان کے کمرے کو لگتی تھی. اب وہ بچی کھیل رہی ہے تو اسے محسوس ہوا ہے جیسے کوئی گلی سے بھاگ کر گیا ہے پیچھے والی سائڈ پہ, گھر کی بیک والی سائڈ پہ. اسے لگا ہے کہ مے بی بابا آگے ہوں, مے بی کوئی باہر ہو, ماما ہوں آگے ہوں, ماما ہوں باہر, یا کوئی ان کا ملازم سرونٹ. اس نے یہ چیز کو اگنور کیا, لیکن وہ چیز بار بار وہاں سے گزر رہی تھی اور بہت شور ہو رہا تھا کہ جیسے ہوا کی وجہ سے ہو کر کے ویسے. صحیح ہے, وہ باہر گئی ہے, اس نے دیکھا سارا, تو اس نے دیکھا ہے کہ نا کوئی بلیک سی شیڈو ایسے مڑ کر گئی ہے, مڑ کر پیچھے کی سائڈ پہ گئی ہے. وہ بھاگی بھاگی اس کے پیچھے گئی ہے, لیکن جب اس نے دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا. اس نے یہ بات اپنی پہلے تو اپنی بڑی بہن کو بتائی کہ میں نے ایسا کچھ دیکھا ہے. اس کی بڑی بہن نے کہا تمہارا وہم ہو سکتا ہے, ظاہر سی بات ہے بچی تھی, اور اس بات کو انہوں نے بھی اگنور کر دیا, نہیں دیکھا, اتنا غور نہیں کیا. لیکن اب آہستہ آہستہ وہ واقعات بڑھنے لگ پڑے. وہ واقعات صرف اور صرف کھانے تک یا کسی چیز کے دکھنے تک محدود نہیں تھے. اب چیزیں گم ہونے لگ پڑیں, گھر کی چیزیں. کبھی اس کے بابا نے کہیں جانا ان کے تو گھر کی چابی نہیں ملی, جہاں رکھی ہوتی چیز وہاں سے ملتی نہیں تھی. کھانوں میں گوشت کی بوٹیوں کا غائب ہونا, گوشت کا غائب ہونا, یہ زیادہ بڑھتا گیا. میٹھے کا غائب ہونا یہ بڑھتا گیا. پھر خیر انہیں پھر کہیں سے پتہ چلا کہ گھر میں اثرات تھے اور یہ گھر ٹھیک نہیں تھا, تو انہوں نے گھر چھوڑ دیا. شکر ہے کوئی جانی نقصان تو نہ ہو سکا, نہیں ہوا, بالکل وہ بچ گئے. لیکن ایک ہاربل یاد تو بن گئی, اور یہ یادیں ہر بچپن میں ہاربل ہی ہوتی ہیں. کسی ایسے وجود کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا, یا ظاہری آنکھوں سے نہیں لیکن محسوس بھی کرنا, انسان کے لیے یا کسی بچے کے لیے ایک بہت خوفناک ایک ہوتا ہے, زندگی میں مقام ہوتا ہے بہت زیادہ خوفناک. خیر اگر آپ لوگ کے ساتھ ایسے واقعات ہوئے ہیں یا کچھ ایسا ہوا تو پلیز آپ میرے ساتھ شیئر کیجیے, میں انہیں نریٹ کروں گی اور اپنے چینل پر آپ کی ہر کہانی کو سنایا جائے گا. شکریہ.